شام کا ایک شہر ہے جسے حمصہ کہتے ہیں۔ جب رسول کا چاہنے والا، رسول کا ماننے والا، اب دیکھیں کتنا نقصان ہوا اہل بیت کو چھوڑنے کا۔ جب وہاں پر پہنچا حمصہ میں اور جیسے اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے ایک مسجد سے اذان کی آواز کو سنا۔ اذان کی آواز آ رہی تھی، یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نے اذان کو سنا کہ یہ کون سی اذان ہے؟ ہم تو آج تک پیغمبر کے زمانے میں یہی اذان سنتے آئے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کون سی گواہی دی جا رہی ہے؟ یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا چل کر کے مسجد میں جو ہے پیش نماز سے امام صاحب سے اس مؤذن کی شکایت کرتے ہیں۔ جیسے وہ مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ وہ تو صرف مؤذن کی شکایت کرنے آیا تھا، یا امام صاحب کو دیکھا کہ حالت نماز میں ہیں، ایک پیر ہوا میں ہے اور ایک پیر جو ہے نماز کی حالت میں ہے۔ کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم تو صرف ابھی جو ہے مؤذن کی شکایت لے کر کے آ رہے تھے، یہاں تو امام صاحب کا یہ حال ہے، یہاں تو امام صاحب کا یہ عالم ہے۔ کہ امام صاحب کی شکایت کس سے کی جائے؟ کہ امام صاحب کے بھی اوپر کوئی پوسٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہ عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے شکایت کرتے ہیں، قاضی القضات کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کریں۔ جب قاضی القضات صاحب کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا؟ قاضی القضات جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام مجمع ان کے ارد گرد ہے، اور ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں جام ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں جام، اور وہ قرآن کو اور جام کو منہ سے لگا کے کہتے ہیں ھذا شراب، ہاں یہی شراب ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو مؤذن کی امام کی شکایت لے کر کے آیا تھا، یہاں تو خود قاضی القضات کا یہ عالم ہے، اب ان کی شکایت کس سے کی جائے؟ ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے بڑی ذمہ داری کون سنبھالے ہوئے ہے؟ کہ وہی ہیں جو پورے شہر کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ کہ مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کہ مفتی صاحب سے شکایت کرتے ہیں۔ جب مفتی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں سے خبر ملی کہ مفتی صاحب تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات وہیں ہو جائے گی۔ اب جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ مفتی صاحب ہیں تمام مجمع کے ساتھ، اور ایک شخص ہے جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور چاروں طرف سے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ بار بار چلا رہا ہے مفتی صاحب میں مرا نہیں، میں زندہ ہوں، مفتی صاحب میں مرا نہیں، میں زندہ ہوں۔ اب یہ پہنچے مفتی صاحب کے پاس، کہ یہ تم نے کون سا اسلام اپنایا ہوا ہے؟ اسلام کا کیا عالم کر رکھا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جو سوال ہیں ان سوال کو پیش کرو، ہم اس کے جواب دیں گے۔ کہ یہ بتاؤ، ہم جب اس شہر میں داخل ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے اس مؤذن کی شکایت کریں گے جس کی ہم نے اذان سنی، یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اہل حمصہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ محمد ان کے آخری رسول ہیں۔ کہ یہ کون سی شریعت ہے؟ کیا یہ کون سی اذان ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے وہ چھٹیوں پر اپنے گھر گیا ہوا ہے، ہم نے جو ہے ایک یہودی کو جو ہے، ایک عیسائی کو جو ہے مسجد میں مؤذن کے کام پر مقرر کیا ہوا ہے، چونکہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، وہ اذان بہت اچھی دے لیتا ہے، لہذا چونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ پیغمبر پر تو ہے نہیں، وہ تو جناب عیسیٰ کو آخری رسول مانتا ہے، لہذا وہ یہی تو کہہ رہا ہے یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اہل حمصہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر ان کے آخری رسول ہیں۔ کہا اچھا، وہ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان کا ایک پیر ہوا میں تھا اور دوسرا پیر جو ہے وہ نماز کی حالت میں۔ کہا کہ وہ جب نماز کے لیے گھر سے چلے، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن گھر سے مسجد میں آتے آتے ان کا ایک پیر نجس ہو چکا تھا۔ اب چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا لہٰذا انہوں نے ایک پیر جو ہے وہ ہوا میں کر لیا تاکہ جو ہے نماز کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ کیا ایک پیر والا نماز ادا نہیں کر سکتا؟ کیا ایک پیر والا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا؟ کہ اچھا، وہ جو قاضی صاحب ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں جام لیے ہوئے تھے ان کا کیا عالم ہے؟ کہ چونکہ جو ہے یہ جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ قاضی کے پاس آیا، ایک کہہ رہا تھا یہ شراب ہے، ایک کہہ رہا تھا نہیں یہ شراب نہیں یہ سرکہ ہے۔ اب چونکہ فیصلہ قاضی کو کرنا تھا لہٰذا
قاضی نے جو ہے جام کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے گواہی دی کہ یہ سرکہ نہیں شراب ہے۔ بھائی بہت توجہ، کہا یہ سرکہ نہیں یہ شراب ہے۔ کہا اچھا یہ جو آپ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ کب سے چیخ رہا ہے کہ مفتی صاحب میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، اور آپ جو ہے سب اسے لے کر کے جا رہے ہیں دفنانے کے لیے۔ کہا یہ بتاؤ اسلام میں کتنی گواہ ضرورت ہے؟ کہا 2 کی گواہی ضرورت ہے۔ کہ وہ اکیلے جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور یہ 40 افراد گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کرو، میں ایک انسان کی گواہی قبول کروں یا 40 افراد کی گواہی قبول کروں؟ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ مسلمانوں کا عالم ہوا کہ در اہل بیت چھوڑنے کا یہ نقصان ہے، در اہل بیت کو چھوڑنے کا۔ نہ علم ملا، نہ وقار ملی، نہ عزت ملی۔ عزیزان محترم، جہاں در اہل بیت ہاتھوں سے ہوگا، جہاں در اہل بیت پر پیشانی خم ہوگی، وہاں عزت بھی ہوگی، وہاں وقار بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ، وقار چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، قاضی کی بارگاہ میں، شہید کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً مسلسل آپ حضرات قاضی کے دیسے کی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ دنیا کے پاس ایصال ثواب نہیں ہے، ہمارے پاس ایصال ثواب موجود ہے۔ دنیا جس نعمت سے، جس رحمت سے محروم ہے، وہ نعمت، وہ رحمت ہمارے پاس ہے۔ دنیا کا یہ گمان کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے نامہ اعمال چل رہے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے نامہ اعمال ختم ہو جائیں گے۔ لیکن در اہل بیت پر آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب تک ہم زندہ رہے تب بھی ہمارے نامہ اعمال چلتے رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو ہمارے وارثین ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہے۔ ایصال ثواب کا بہترین فائدہ تو یہی ہے کہ سید الشہداء کا ذکر کیا جائے۔ سید الشہداء کا ذکر کر کے جب ہم سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم اور آپ ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ انبیاء شریک ہوتے ہیں، ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا گیا کہ جو ہے یہ بتائیے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، سب سے بڑا مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو ہے سید الشہداء کی مجلسیں کی جائیں، کہ مرحومین کے واجبات کام رہ گئے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ کہ کسی نے کہا کہ جو ہے اگر نماز رہ گئی نماز ادا کر دی جائے، کہ یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ کہ زیارت رہ گئی کسی کو زیارت کے لیے بھیج دیا جائے تو کہ یہ مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے۔ کہ جب پوچھا گیا کہ کسی عالم دین سے کہ سب سے بڑا ایصال ثواب کیا ہے، تو کسی عالم دین نے جواب دیا مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ مرحوم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا خاندان پورا ایک رہے، یہ مرحوم کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ کہ یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے، اس لیے کہ جو ہے مرحوم کی روح جو ہے وہ یہ دیکھ کر کے خوش ہوگی کہ ہم تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن میرے بعد میرا خاندان ایک ہے، میرا قبیلہ ایک ہے، بھائی بھائی سے جدا نہیں ہے، بہن بھائی سے جدا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا پیغام، اور اس کے بعد جو ہے مصائب کے ربط مصائب کی جانب کا یہ پھر جو ہے کہ کب تک ایصال ثواب کیا جائے۔ اس لیے یہ بھی ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے کہ کب تک ایصال ثواب پہنچایا جائے۔ حالانکہ جو ہے ماشاءاللہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے والد صاحب کی اپنے 10ویں برسی ہے، کسی نے کہا ہم نے نہیں 20ویں برسی کی، کسی نے کہا نہیں 25ویں برسی کی۔ ماشاءاللہ کرانے والے اس انداز سے